یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وہ جیل میں وہ بندہ کیا ہو گیا, بھول گیا. بادشاہ کو آیا خواب, اس نے بلایا پبلک کو, اپنے درباریوں کو بلایا کہ بھائی مجھے یہ آیا ہے 7 موٹی گائیں 7, وہ ان کی کھوپڑی, انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے بھائی, موٹی گائیں پتلی گائیں. تو انہوں نے کہا کہ اضغاث و احلام, پراگندہ خیالات ہیں بادشاہ سلامت, آپ دن بھر سلطنت کی فکر میں ٹینشنوں میں سوتے ہیں تو ٹینشن ہی خواب میں آئیں گی. موٹی پتلی گائیں, وما کننا, وہ کیا ہے, وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین, اس طرح کے خوابوں کی تعبیریں ہمیں نہیں آتی. یہ کوئی خواب ہی نہیں ہے, بیکار سی بات ہے. کوئی خواب آیا ہوتا تو ہم ضرور بتاتے. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ بھائی ہمیں نہیں پتا, ہم نہیں بتا سکتے, لیکن یہ لفظ زبان سے نکالنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے. یہ انسان اپنی کم علمی کا اعتراف وہاں کرتا ہے جہاں اس کا دنیا کا نقصان ہو رہا ہو. ڈاکٹر کے سامنے مان لے گا کہ مجھے نہیں پتا, کیونکہ پتا ہے وہاں فنٹر بنے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. جہاں دنیا کا معاملہ آ رہا ہو نا وہاں تو آدمی, ورنہ جہاں نہ ہو تو وہاں کوئی بھی نہیں مانتا کہ مجھے نہیں پتا, سب کچھ مجھے ہی پتا ہے بس. تو وہاں جو ہے نا وہ اس کو ایک دم یاد آیا کہ ابے مجھے بھی تو خواب کی تعبیر یوسف نے بتائی تھی اور بالکل صحیح نکلی تھی, تو انہی کے پاس جا کے پوچھنا چاہیے. فوراً پہنچا, بھاگتا ہوا آیا اور کہہ رہے یوسف ایھا الصدیق, اے میرے دوست. اب دیکھو اپنا مفاد ہے تو اب القابات لگا لگا کے یوسف علیہ السلام سے تعبیریں پوچھی جا رہی ہیں. یہاں سے یوسف علیہ السلام کی رہائی کا سلسلہ شروع ہو. بالآخر یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں پہنچے. بادشاہ کو بڑا اچھا لگا, یار زبردست تعبیر, اور یہ اس کو لگا کہ یہ سچی تعبیر بتا رہے ہیں. اور بات چیت ہوئی, بادشاہ بڑا آپ کی ذہانت سے متاثر ہوا. بادشاہ سلامت آ گئے فارم میں. بادشاہ سلامت کس میں آ گئے؟ فارم میں آ گئے. آپ کو پتہ ہے بادشاہ جب فارم میں آ جائے نا پھر چھوٹی موٹی عطائیں بولو نا بھائی نہیں. ایک ہوتا ہے ایک فارم میں آ گیا بیچارہ, کوئی بیچارہ مزدور آدمی فارم میں آ گیا, زیادہ زیادہ آپ سے گلے ملے گا, یار آج مفتی صاحب بڑا اچھا لگا آپ سے, بیچارہ وہ یہی کر سکتا ہے, ایک سیلفی لے لے گا. ابا فارم میں آ گئے. ابا بعض دفعہ فارم میں آتے ہیں, جیب سے 500 کروڑ نکال کے دے دیا. اس سے زیادہ ابا فارم میں آنے کے بعد کچھ کرتے ہیں کہ چل بیٹا اب میں تیری دوسری بھی کرا دوں. اتنے فارم میں ابا کو پتا میرے دادا کبھی اتنے فارم میں نہیں آئے تھے تو میں کہاں سے اتنے فارم میں آؤں. ایسا نہیں ہوتا. تو جتنا لیول بڑا ہوتا چلا جائے گا فارم میں آنے کا رزلٹ بھی اتنا ہی بڑا ہوتا. وزیر اعظم سے آپ ملے, وزیر اعظم فارم میں آ گیا, زمین لکھ کے دے دی, یہی ہوگا نا. تو بادشاہ لوگ جب فارم میں آتے ہیں نا تو بڑی چیز گفٹ کرتے ہیں, وہ چھوٹی موٹی چیز گفٹ نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ بادشاہ کو میں نے تعبیر بتائی, مصر کو قحط سے بچا لیا, کیونکہ مصر میں قحط پڑتا تو بادشاہ کی حکومت بھی جاتی. بادشاہ کی حکومت بھی بچ گئی. ایک ایک اس میں عبرت کا سامان ہے دینداروں کے لیے. کوئی کام بھی جذبات میں نہیں آ کے کر رہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بادشاہ جب فارم میں آتا تو فوراً اس سے کہتے کہ اپنی حکومت برطرف کر دو, مجھے حکومت میرے ہاتھ میں دے دو, یہ کرسی کسے دے دو مجھے, کیونکہ تم دائرہ اسلام سے خارج ہو. وہ تو کافر بادشاہ تھا نا بھائی, وہ مسلمان تھوڑی تھا. تم کافر ہو, دائرہ اسلام سے خارج, تم اسلام قبول کر لو. ان کو پتا تھا یوسف علیہ السلام کو کہ یہ کام بادشاہ عین ممکن ہے نہ کرے, یہ بھی کروانے کا ہے بھی نہیں اس سے, یہ تمیز آرام سے بعد میں دیکھیں گے. اس پہ حکومت کی کرسی بھی نہیں چھوڑے گا یہ. بادشاہ لوگ دنیا چھوڑ دیتے ہیں, حکومت نہیں چھوڑتے. کوئی بات نہیں, گورنمنٹ تمہاری رہے گی. بادشاہ جب فارم میں آئے نا, یوسف علیہ السلام سے کہا کہ بھائی آپ کے ہمارے پاس ایک زبردست اب ٹھکانہ ملے گا آپ کو. تو مطلب اس کا یہی تھا کہ اب آپ کو کیا چاہیے. تو یوسف علیہ السلام کو اب ترقی کا موقع ملا. آئی بات سمجھ میں؟ ہم کہتے تو دائرہ اسلام سے خارج ہے, تو بت پرستی چھوڑ دے. لیکن نہیں, حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ, یار کام وہ کرو جو ایکسیپٹیبل ہو, بات وہ کرو جو قابل قبول. وہ کہتے سارے مصر کو مسلمان بنا دے. ان کو پتا تھا بھائی یہ ایکسیپٹیبل گراؤنڈ ریئلٹی کے حساب سے یہ مانا نہیں جائے گا. وہ کہہ سکتے ہیں نا میں تو پیغمبر ہوں, میں تو توحید کے لیے آیا ہوں. وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے ایک مدرسہ بنا دو. مجھے کیا بنا دو؟ مدرسہ بنا دو جہاں میں بچوں کو پڑھاؤں گا. یہ بھی کہہ سکتے تھے مجھے ایک مسجد بنا دو. بھائی مسجد بھی ضروری ہے, مدرسہ بھی ضروری ہے. بادشاہ ہے, اس کے حساب سے آپ چیز مانگو, ایسی چیز مانگو کہ اس سے اونچی کوئی ہو نہیں اس وقت, لیکن وہ قابل قبول بھی ہو. بادشاہت مانگو کہ نہیں ملے گی.
یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا قحط پڑنے والا ہے، اور جب قحط پڑتا ہے تو سب سے زیادہ جو ویلیو جس عہدے کی ہوتی ہے وہ وزیر خزانہ کی ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ لوگ پھر بادشاہ کو بھی نہیں دیکھتے. جب ملک میں مہنگائی بڑھتی ہے تو گالیاں کس کو پڑتی ہیں؟ اصل تو جو معیشت کے ماہرین ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں نا. تم نے کیا فارمولا بنا کے گورنمنٹ کو دیا کہ بیڑا ہی غرق کروا دیا، ٹھیک ہے نا. تو قحط میں ملک کو چلانا جو صحیح چلا کے دکھا دے گا اگلے الیکشن میں وہی آئے گا. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ بادشاہ کو بادشاہت پہ رہنے دیا جائے، مجھے وزیر خزانہ اگر بنا دیا جائے، مدرسے بھی بنیں گے، مسجدیں بھی بنیں گی، اور بادشاہت بھی میرے ہاتھ میں آئے گی، پھر جو کرنا ہوگا تسلی سے بیٹھ کے کریں گے. یہاں یوسف علیہ السلام یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ مجھے عہدہ نہیں چاہیے، مجھے ایک چھوٹی سی خانقاہ بنا دو، چھپڑ میں بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کروں گا، کونے میں اللہ اللہ کیا کروں گا، ایک خانقاہ کھولوں گا. نا 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 نا. ابھی کامیابی کا موقع ملا ہے تو کامیابی کی جو انتہا جس کو سمجھ رہے تھے وہ موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیا. فوراً کہا اجعلنی علی خزائن الارض، زمین کے جو خزانے ہیں ان کا نگران مجھے بنا دیں، وہ سارے میرے ہینڈ اوور کر دیں. انی حفیظ علیم، اور یہ ایبلٹی جو قابلیت ہے وہ بھی بتائی کہ میں محافظ بھی ہوں، اس میں خیانت نہیں. وزیر خزانہ میں دو قابلیت کا ہونا ضروری ہے، ایک وہ خود خزانے کھانا نہ شروع کر دے. اکثر ہمارے ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ خزانے کی سب سے زیادہ حفاظت وزیر خزانہ سے کرنی پڑتی ہے. کیا خیال ہے؟ نہیں آئی بات؟ بہت گہری بات کہہ گیا ہے بھائی. سب سے زیادہ حفاظت کس سے کرنی پڑتی ہے؟ وزیر خزانہ سے. کہ بھائی عوام سے خطرہ نہیں ہے، خطرہ کس سے ہے؟ ہمارے وزیر خزانہ کی بات نہیں کر رہا ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. جو وزیر میں نے اتنی شہرت ہو گئی نا، ہر جگہ بیان. میں نے ڈی سی کی ڈپٹی کمشنر کے بارے میں نے کہہ دیا یار ایسے، وہ تو ڈپٹی کمشنر کے گھر میں وہ کلپ چلنے لگا. اس کو لوگ کہہ رہے ہیں مجھے اب تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں. اس کا فون آیا، میں نے کہا بھائی میں نے آپ کے بارے میں نہیں کہا. پھر میں نے وہ بیان ہٹوایا. میں نے تو نہیں کہا تھا کہ وہ ڈپٹی کمشنر، تو ظاہر ہے ڈپٹی کمشنر تو ڈپٹی کمشنر ہی ہوتا ہے نا، دو تو نہیں ہوتے ایک علاقے میں. تو وزیر خزانہ جو ہمارے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں میں، کہ سب سے زیادہ خزانے کی حفاظت کس سے کرنی پڑتی ہے؟ وزیر خزانہ سے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں خزانوں کا محافظ ہوں، اس میں خیانت نہیں کروں گا. علیم، یہ علم بھی جانتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں نیک ہونے کی بیس پہ آپ سے وزارت مانگ رہا ہوں. نیک ہونا الگ چیز ہے، کسی عہدے کو چلانے کی صلاحیت ہونا الگ چیز. لوگ آج کل یہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بندہ نیک ہے تو یہ عہدہ اس کے حوالے کر دو. او بھائی وہ اس کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی ہمارے دینداروں میں ایک فالٹ پیدا ہو گیا ہے. یہ بھی ایک فالٹ پیدا ہو گیا ہے. حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ جنگوں میں جو کمانڈر جنگ لڑنے کی صلاحیت رکھتا ہے، دشمن کی چالیں جانتا ہے لیکن نیک نہیں ہے، اور ایک وہ شخص ہے جو نیک ہے مگر جنگوں کی صلاحیت نہیں ہے، تو جب کمانڈر بنایا جائے گا تو اس فاسق فاجر کو بنایا جائے گا، اس نیک کو نہیں بنایا جائے گا. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کو بھی نیک ہونا چاہیے، کوئی اچھا نہیں ہے کہ برا ہونا کوئی اچھا کام نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے جس کام کی آپ میں صلاحیت ہی نہیں ہے، آپ کو اس کام کو نیکی کی بیس پہ آپ کے حوالے نہیں کیا جائے گا وہ. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں علیم، میں یہ علم جانتا ہوں، خزانوں کو اسٹور کرنا، کتنا امپورٹ کرنا ہے، کتنا ایکسپورٹ کرنا ہے، قحط کے دنوں میں کتنا محفوظ کرنا ہے اور کتنا سیل آؤٹ کرنا ہے، یہ سب چیزیں میں جانتا ہوں. 7 سال قحط کے آئیں گے، اس سے مصر کی معیشت نیچے جانے کے بجائے اوپر چلی جائے گی. جیسے کورونا جب پھیلا نا، تجارتیں تباہ ہوئیں، تو جو ایک پلاننگ کے تحت چلے ہیں انہوں نے اس کورونا میں زیادہ پیسہ کما لیا ہے، زیادہ پیسہ کما لیا جو پلاننگ کے تحت چلے ہیں. تو یہ صلاحیت اللہ نے یوسف علیہ السلام کو دی تھی. تو اب یہاں یوسف علیہ السلام نے کامیابی کا موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور بالآخر آپ وزیر خزانہ بنے، اور بادشاہ کے مرنے کے بعد بادشاہت کی کرسی پہ یوسف علیہ السلام بیٹھے. پورے خاندان کو بلا لیا، گاؤں سے شہر. یہ بھی تو ایک ترقی ہے نا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ گاؤں سے کہاں بلا رہے ہیں؟ یہ بھی تو ایک ترقی ہے نا. اب یہ اگرچہ موضوع نہیں ہے میرا، لیکن جب ابا کی ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے تو ٹینشن والی ایک چیز بیان نہیں کر رہے ہیں، خوشیوں والی ساری چیزیں کارگزاری میں پیش کر رہے ہیں. میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں ہم اگر اس موقع پر ہوتے ہیں نا، اور کنویں سے نکل کے اور بازاروں میں بک کے اور تہمتیں لگ کے اور جیل میں جا کے اور پھر دوبارہ جیل میں مزید اس کے بھولنے کی وجہ سے رہ کے
بالآخر جب وزیر خزانہ بنتے اور پھر ابا کی ملاقات ہوتی تو ابا سے کیا کہتے ہیں؟ ابا بس یہ تو پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتے ابا سے ملتے ہی نا. جیسے ہی ابا آتے ایک دم گلے مل کے جذبات پہ قابو نہیں پا سکتے. ابا بس بہت برا ہوا میرے ساتھ، ابا بہت برا. یہ بھائی ہیں جن کمبختوں نے مجھے کنویں میں ڈالا تھا. سب سے پہلے ان کی چترول لگاؤ، اور پھر کنویں سے چلو نکل کے کہیں اچھی جگہ جاتا، بکاؤں غلاموں کی طرح. پھر تہمتیں لگی ہیں، پھر جیلوں میں گیا ہوں، اتنے سال جیل میں گزارے، خوابوں کی تعبیر بتا رہا ہوں پھر بھی فائدہ نہیں ہوا. اب جا کے کچھ تھوڑا سکون کا سانس لیا. ابا یہ یقیناً مجھے لگتا ہے کہ جو ستیلی والدہ ہے نا میری، یہ مجھے لگتا ہے ان کا کیس ہے. میں نے معلومات کروائی ہیں، استخارہ نکلوایا، ابھی رزلٹ ایک اور بزرگ سے میں نکلوایا میں نے. نا 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 جیسے ہی بھائیوں نے سجدہ کیا نا، جب یوسف علیہ السلام کے سامنے، جب تخت پہ یوسف بیٹھے ہوئے ہیں، بھائیوں نے سجدہ کیا، فوراً ابا سے کہا ھذا تأویل رؤیایا من قبل قد جعلھا ربی حقا. اب نعمتیں بیان کرنا شروع. اے میرے ابو، جو بچپن میں مجھے خواب آیا تھا، آج میرے اللہ نے وہ خواب پورا کر دکھایا. دیکھو یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. اس زمانے میں جائز تھا سجدہ. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، مجھ پر میرے رب نے اور بھی احسان کیے ہیں، مجھے جیل سے نکالا ہے. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، شیطان نے میرے بھائیوں کے دل میں حسد ڈال کے مجھے کنویں میں پھینکوا دیا تھا، لیکن شیطان کے اس گندے عمل کے باوجود اللہ نے مجھے کامیابی دی. وہ بلی کس پہ ڈال رہے ہیں؟ شیطان پہ. کیونکہ بھائیوں کو معاف کر چکے ہیں، تو معاف کرنے کے بعد عزت دار آدمی دوبارہ تانے نہیں دیتا. تو بھائیوں پہ نہیں ڈال رہے، کہنا یہ کمبخت شیطان نے یہ سارا مسئلہ کس کا پیدا کرتا ہے؟ شیطان کا پیدا کرتا ہے. کیس ہی ختم کر دو یار. بس اب شیطان کے خلاف کون کیس کرے بھائی؟ یہ شیطان نے گڑبڑ کروا دی بھائیوں کے ساتھ. اور وجاء بکم من البدوی، اے میرے ابا، آپ پر اللہ نے احسان کیا، میرے پورے خاندان پر. گاؤں کی زندگی سے کہاں لے آیا؟ شہر. کہاں لے آیا؟ تو شہری زندگی ترقی ہوتی ہے نا، تو اس کو بھی نعمت کے طور پہ پیغمبر بیان کر رہے ہیں. پھر آگے کہتے ہیں ان ربی لطیف لما یشاء، واقعی میرا رب بڑا باریک بین ہے. باریک بین کا مطلب ناکامی کے نقشے ہوتے ہیں، لیکن اس میں اصل میں وہ کامیاب بنانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. ایسی لطافت، ایسی خفیہ تدبیریں کرتا ہے میرا رب جس کے لیے چاہتا ہے. تو میرے لیے اس نے چاہا تھا کہ ایسی باریک تدبیریں کر کے مجھے کامیابی تک پہنچائے. ایک ایک چیز کو کامیابی سے تعبیر کر رہے ہیں. ایک ایک چیز، جیل سے نکلنا کامیابی، بادشاہت کی کرسی پہ بیٹھنا کامیابی، گاؤں کی زندگی سے شہر کی ترقی یافتہ زندگی کی طرف جانا کامیابی. تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. اور ہمارے ہاں جو رہبانیت پیدا ہو گئی ہے، ہر چیز سے پیچھے ہٹنا کیا سمجھا جاتا ہے؟ دینداری. آپ یونیورسٹی میں جاؤ، جو طالب علم دیندار ہوگا اکثر پڑھائی میں وہ پیچھے ہوگا. میں 100% کی بات نہیں کر رہا، جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. وہ پڑھائی میں کیا ہوگا؟ کیونکہ بہت نیک ہے. ہمارے ہاں طلبہ میں، دینی مدرسوں میں جو صوفی قسم کے طلبہ تھے نا، سب کی بات نہیں، ان میں بہت سے پڑھائی میں کیا تھے؟ پیچھے. وہ صوفی ہیں، وہ کس میں؟ وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے کیا کرنا پڑھ لکھ کے. تو مسئلہ یہ ہے کہ بھائی آپ کو اگر مذہب پہ چلنا ہے تو یہ دیکھو کہ میرے اختیار میں کامیابی کے لیے کیا ہے اور میرے اختیارات کہاں ختم ہوتے ہیں. جو اللہ کا کام ہے اس میں آپ نے ہاتھ نہیں ڈالنا، اور جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے یہ. اور یہ خوب سمجھ لو کہ جو آدمی سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے، وہ نہ دین کا ہے اور نہ دنیا کا ہے. پڑے ہوئے ہیں گھروں کے اندر، نہ سونے کا ٹائم، نہ اٹھنے کا ٹائم، نہ کھانے کا پتہ. کھانا سامنے آ گیا تو ایسے لگتا ہے دسترخوان بھی کھا جائے گا. یہ سب چیزیں ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت. یہ گورے کر رہے ہیں ان چیزوں پر عمل.